بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی ایک دعا، ایک کلمہ، ایک سانس آسمان کے دروازے کھول سکتی ہے؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ کبھی دل چاہتا ہے بس مدینہ چل پڑوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر دوں؟ یہی وہ احساس ہے جو ہمارے دل کو انوار درود تک لے آیا ہے، وہ چینل جہاں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن کرتے ہیں اور آپ کو ایسے روحانی راز سناتے ہیں جو زندگی بدل دیں۔ محمد تنویر اقبال جو اسکول ٹیچر ہیں، ضلع اٹک میں ایک قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے ملو والی، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درویش نامہ لاہور پاکستان، انہوں نے ایک چینل درویش نامہ لاہور واٹس ایپ پر بھی بنائے ہوئے ہے، اور درود شریف پر انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ درود ابراہیمی کے مشاہدات، درود قرب مصطفیٰ کے مشاہدات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بھی کئی کتابیں انہوں نے لکھ لی ہیں۔ اور حضرات گرامی، وہ درود ابراہیمی کے مشاہدات میں ایک واقعہ، ایک مشاہدہ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، چھوٹا بھائی اس کو بولتے ہیں آپ، یعنی کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کو درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنے کا اچانک شوق پیدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خوشبو کا بڑا اہتمام شروع کر دیا، صاف ستھرا رہتا، ہر وقت صبح و شام درود ابراہیمی اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس نوجوان کی روٹین تھی حضرات گرامی کہ درود ابراہیمی وہ بہت زیادہ پڑھتا تھا اور خوشبو کا استعمال وہ بہت زیادہ احسن انداز میں کر رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں محمد تنویر اقبال صاحب کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ جوان درود ابراہیمی پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ بڑی توجہ سے، دھیان سے، عقیدت سے، محبت سے، عشق سے، ادب سے اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے درود ابراہیمی پڑھتا گیا حضرات گرامی، اس کا شوق اور زیادہ بڑھتا گیا، ہر وقت درود شریف کی محبت میں ڈوبا رہا۔ ایک رات اس کے بھاگ جاگ گئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے اور اسی دوران دروازہ کھلتا ہے تو ایک پروقار شخصیت داخل ہوتی ہے جنہیں نور کے حالے نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ جوان اٹھ کر حیرانی سے دیکھتا ہے کہ یہ کون پروقار شخصیت میرے گھر تشریف لائی ہے، خواب کی حالت ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ وہ ہستی، وہ مبارک پروقار شخصیت، فرماتے ہیں وہ بزرگ حیران نہ ہو، ابھی اور حیران ہونا باقی ہے۔ میں شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ ہوں، کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ۔ جب وہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنتا ہے تو وہ نوجوان اپنی اس سعادت پر خوشی سے رونے لگتا ہے۔ چند لمحے گزرتے ہیں، اسی دوران ایک اور شخصیت کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں حیا، خوبصورت چہرہ، دھیما پن، نرم لہجہ، نرمی جھلک رہی تھی۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی ہیں۔ ادھر جب وہ نوجوان یہ خوبصورت منظر دیکھتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو وہ نوجوان اپنی خوشبختی پر حیران کھڑا ہوتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ مجھ گنہگار پر اتنا کرم، اتنی خوشبختی، اور رونے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک اور باروب شخصیت داخل ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے یہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہے۔ وہ جوان حیران کہ مجھ گنہگار پر اتنا کرم، اور وہ خوشی سے اپنی اس خوشبختی کے سبب رونے لگتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آنکھوں والے ایک اور چہرے اندر داخل ہوتے ہیں جن کا نام بتایا جاتا ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اسی دوران شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بادب ہو جاؤ، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ نوجوان بتاتا ہے میں جب بشارت یہ سنتا ہوں تو میری آنکھیں دروازے کی طرف لگ جاتی ہیں، ایک پیاسی جان کی طرح کہ وہ کب آئیں گے اور میری روح کو سیراب کریں گے۔ اسی دوران نور ہی نور ہر سمت پھیل جاتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ سب آنکھیں جھکائے ادب سے منتظر زیارت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، کیا جلوہ ہے، کیا کمال ہے، کیا خوشبو ہے۔ کہتا ہے کہ نور کے گالے گرنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں۔ اس نوجوان کی کتنی خوش نصیبی ہے، فرماتے ہیں اے فلاں، اس نوجوان کا نام لے کر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے نوجوان، نماز با جماعت پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو
اور درود شریف پڑھنا ہمیشہ اپنا وظیفہ بنا لو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر وہ جوان جواب میں عرض کرتا ہے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کا حکم سرکار میں ماننے کو تیار ہوں، جو آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے اور جھکتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے قدمین شریفین کی طرف اچانک دیکھتا ہے تو منظر بدل جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرات کرام، کتنا خوش نصیب یہ لڑکا ہے۔ پھر وہ محمد تنویر اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہی لڑکا جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا، اب باجبان نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح بھی ہوتی ہے، ہر وقت درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اور تو اور وہ اب تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں ہمیشہ کے لیے آتا جاتا ہے، اور تہجد کی عبادت میں اس کو دیکھا گیا ہے۔ اب وہ محمد تنویر اقبال صاحب ٹیچر جو ہیں، اسکول ٹیچر، وہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی برکت سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی، ایک اچھے خاندان میں نیک خاتون سے اس کی شادی ہو گئی۔ اللہ کریم نے اسے چھوٹی سی عمر میں حج کی نعمت بھی عطا کر دی، اور اس نوجوان کی پیدائش کے بعد اب جا کر وہ کہتے ہیں کہ 30 سال گزر گئے ان کے گھر میں، اس نوجوان کے بعد اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کر دی، اور اس کے گھر میں خوشیاں آ گئیں۔ اس نوجوان نے حج بھی کر لیا، سرکار کی زیارت بھی کر لی، صحابہ کرام کی زیارت بھی کر لی، اور اولاد نرینہ بھی مل گئی۔ تو حضرات کرام، میرا یہ پیغام ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیے، اور کم از کم 100 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی ایک روٹین بنا لیں تاکہ اس درود شریف کو جاری رکھ سکیں، اور آقا کریم علیہ السلام کا فیض ہمیشہ آپ پر جاری و ساری۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔